بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے خاطر بڑے نیک مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جن مواقع کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے مالک اور خالق کے قرب کے اندر بڑھوتری پیدا کرتا ہے، اپنے دلوں کی گندگیوں کو صاف و پاک کرتا ہے، اپنے دلوں کو حق تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ انہی اوقات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، جس کا نصف سے زائد مہینہ گزر چکا پلک جھپکنے کی طرح سے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہم رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں تھے اور آج ہمارا 18واں روزہ ہے۔ پھر 11-12 روزوں کے اندر ہم رمضان کو اختتام کرنے والے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم سے نکل جائے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اتنے دن گزرنے کے ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں کی تکبیر اولیٰ جماعت کے ساتھ چھوٹ رہی ہے، اپنے آپ سے خود پوچھیں۔ کتنوں کی فرض جماعتیں چھوٹ رہی ہیں؟ کون تراویح کے اندر پوری پابندی نہیں کر رہا ہے؟ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود اپنی ذات سے پوچھئے کہ پہلی رات کے اندر، رمضان کے پہلے روزے کے اندر جس قدر مسجدوں کے اندر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، کیا آج وہ ہے؟ کیا ہم نے سمجھ لیا کہ رمضان ختم ہو گیا؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کی برکتیں ختم ہوئی؟ بزرگوں اور بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے اس کے اندر اللہ کی رحمتوں، برکتوں، اللہ کی طرف سے معافی اور مغفرتوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ اگر برکتوں اور رحمتوں والا تھا، اس سے بڑھ کر دوسرا عشرہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس دوسرے عشرے کے اندر اسلام کی دو عظیم ترین جنگیں ہوئی تھی، ایک غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ اس لحاظ سے بھی اس مبارک عشرے کو اور فضیلت حاصل ہوئی۔ پھر جب ہم آخری عشرے میں اب داخل ہونے والے ہیں 2 روز کے بعد، وہ عشرہ اسے کیا کہنا، کس قدر فضیلت و برکت والا عشرہ ہے۔ اللہ نے اس مبارک عشرے کے اندر کتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اس عشرے کو ان سابقہ دونوں عشروں پر بہت سی وجہوں سے خصوصیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر جس قدر عبادت کیا کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں کان اذا دخل العشر شد المئزر۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، رات بھر آپ جاگ کر گزارتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس مبارک آخری عشرے میں آپ مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس مبارک اور عظیم ترین رات کے حصول کے لیے، جس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری سورت نازل فرمائی۔ بارہا ہم نے سنا اس کو۔ سننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اسے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں۔ کیا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ اگلے سال تک دنیا کے اندر جئیں گے، اگلا رمضان بھی سب کو نصیب ہوگا؟ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ ایک لمحے کا عمل ان سے صادر نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ بھی وہ سبحان اللہ کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھ نہیں سکتے۔ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس زندگی کو لطف اندوز بنانا ہے،
اس زندگی کو اللہ کی مرضیات میں گزارنا ہے، اس زندگی کو اللہ کی عبادتوں میں گزارنا ہے۔ یہ اس قدر خیر کا موسم ہمیں ملا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا موقع ملا ہے، ہم اپنی غفلتوں سے اس کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی نیند میں اس کو بیکار کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اس نیند سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اپنی ان غفلتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، کیا آئی پی ایل اتنا ضروری ہے جس کے میچ آپ موبائل کی اسکرین میں مسجدوں میں بیٹھ کر دیکھیں؟ حافظ لوگ تراویح پڑھاتے رہیں اور ہمارے نوجوان پیچھے بیٹھ کر اسکرین پر آئی پی ایل کے میچ دیکھیں، دوسرے پروگرامات دیکھیں۔ شرم کی بات ہے۔ اللہ نے اس قدر عظیم ترین موسم ہمیں دیا تھا، اللہ نے اتنا عظیم موقع ہمیں دیا ہے، اس عظیم موقع کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ان غلیظ لوگوں کے کھیل کو دیکھ کر اپنے نامہ اعمال میں کہاں اضافہ ہوگا؟ ان غلیظ پروگرامات کو دیکھ کر کے ہمارے نامہ اعمال میں کہاں اضافہ ہوگا؟ کس قرآن کی آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کس حدیث سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کس عالم کے قول سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، یہ بربادی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ بازاروں میں بھی زیادہ وقت گزارنا کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها، فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو مسجدیں، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار۔ انسان بازار میں اپنی ضروریات کے لیے جاتا ہے، اپنی ضروریات پورا کرتا ہے، پھر فوراً اس کو وہاں سے واپس آنا چاہیے۔ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرنا یا غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت گزارنا، یہ اس کی بربادی ہے، یہ اس کی تباہی ہے۔ یہ اپنے وقت کو مسجد میں گزارے، باقی دنوں میں نہیں گزار سکتا، رمضان کے مبارک مہینے میں گزارے، باقی دنوں میں گزار نہیں سکتا، رمضان کے آخری عشرے میں گزارے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ کہاں کی غفلت ہمارے اندر آ گئی، یہ کہاں کی تباہی ہم نے دعوت دی۔ ہاتھ میں ہمیشہ موبائل کو لے کر کے موبائل کی اسکرین پر کچھ نہ کچھ دیکھتے اور جو ہے سنتے رہیں۔ اس موبائل کو ہم جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ان سب کے بجائے ہم نے اس کو غیر ضروری کاموں کے لیے استعمال کیا، جس سے ہماری بربادی ہے، جس سے ہماری تباہی ہے، جس سے ہماری جو ہے آخرت کی جو ہے تباہی ہے۔ قیامت کے دن بندہ ایک ایک لمحے کے لیے ترس رہا ہوگا، کاش کہ اس لمحے کو میں اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزارا ہوتا۔ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ بھی افسوس کرے گا، جس نے اچھے کام نہیں کیے وہ بھی افسوس کرے گا، جس نے اچھے کام نہیں کیے وہ یہ افسوس کرے گا قیامت میں، کاش دنیا کے وقت کو میں قیمتی بنا لیتا۔ جس نے اپنے وقت کو اچھائیوں میں گزارا تھا وہ یہ سوچے گا، یہ تمنا کرے گا، کاش کہ اور میں کما لیتا، اور میں اپنے لیے نامہ اعمال کو جمع کر لیتا، اور اللہ کو راضی کرنے کے کام میں کر لیتا۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایسا مبارک ترین عشرہ، آخر کے جو 10 دن یا عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، اس قدر مبارک ترین ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ دیتے تھے، اور عبادت میں ایسے جٹ جاتے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، وقت کو ایسے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس مبارک عشرے کے اندر اللہ نے ایسی عظیم ترین رات رکھی ہے کہ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کچھ پتا ہے تمہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق فرمایا کہ اس رات کے اندر فرشتے بڑی کثرت سے اترتے ہیں، جبریل امین دنیا میں آتے ہیں اس رات میں، تنزل الملائکۃ والروح،
روح جبریل امین کے لیے آتا ہے. جبریل امین انبیاء کے پاس وحی کے لیے آتے تھے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جبریل امین زمین پر آتے ہیں. لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ آتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی و برکت کی رات ہوتی ہے، مبارک ترین رات ہوتی ہے، جس رات کا انتخاب اللہ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے کیا. جس مبارک مہینے کا انتخاب اللہ نے اپنے کلام پاک کے نزول کے لیے کیا، اتارنے کے لیے کیا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. چاہے جائے کہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک رات اور اس مبارک مہینے کی کتنی فضیلتیں ہمیں بیان کی. ابھی بھی ہم غفلتوں میں رہیں اور اثر نو اپنے اعمال کا جائزہ نہ لیں، غفلت کے ساتھ ہی اپنی وقت گزاریں، تو سوائے حسرت اور افسوس اور ندامت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. وقت نکل جائے گا، افسوس ہی کرتے رہیں گے. میں کاروباری حضرات سے بھی کہوں گا، آپ کو بہت مبارک تجارت، لیکن اپنے اوقات کو آپ بھی ترتیب دیں. اپنی راتوں کو زیادہ تر مسجدوں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں. وقت سے پہلے فارغ ہو جائیں. غیر ضروری اوقات کو اپنی دکانوں اور تجارت میں نہ لگائیں. تجارت اور آپ کے کمانے کا وقت ہے، بہت مبارک، اللہ بہت برکت دے، لیکن سب کچھ اسی کے لیے نہیں رہنا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ نکل جائے گا، افسوس کرتے رہیں گے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، جو اوقات ہمارے پاس آخری عشرے کے رہ گئے اس کو قیمتی بنائیں. اپنی نمازوں کو وقت سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کریں. تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے. یہ عزم کریں کہ اب جتنے دن رہ گئے ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو گیا. امام صاحب جب پہلی تکبیر کہہ رہے ہیں ہم اس وقت ہوں گے. ان سب کے باوجود اگر پھر غفلت میں رہیں گے پھر اللہ ہی محافظ. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بقیہ دینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.